Bismillahirrahmanirrahim. The importance of being earnest by Oscar Wilde. Question number 5. The play is blend of social style. Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ٹویٹر، فیس بک، اسکائپ ایڈریس ہے لیکچرار MK بھٹا. اسکائپ پر جب جائیں گے تو کیپٹل لیٹر میں کوئی لفظ نہیں لکھنا اور تمام لفظ جڑاؤ کے ساتھ لکھنے ہیں. لیکچرار کے ساتھ MK اور بھٹا جڑا ہوا ہوگا. ہمارا فون نمبر ہے 033346555305 مین 305. اسکائپ پر ہمارے ساتھ بحرین سے، سعودی عربیہ سے، UAE سے، USA سے، لاہور سے، DG خان سے تمام دوست موجود ہیں. ان تمام دوستوں کو خیر مقدم. میرے پاس بک ہے ایکیوٹ ڈراما، دانیال پبلشر، ریٹن بائی لیکچرار MK بھٹا مین آئی. پیج نمبر 245. اٹ از سیڈ، کویشچن آیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں 2003 میں. اٹ از سیڈ دیٹ آسکر وائلڈس پلیز، یہ کہا جاتا ہے کہ آسکر وائلڈ کے جو کامیڈیز ہیں یا ڈراماز ہیں اور اپیرنٹلی لائٹ ہارٹیڈ، بظاہر تو بڑے سادہ سے نظر آتے ہیں، لائٹ ہارٹیڈ ہیں، لگتا ہے کہ یہ ہیپی ہیلدی لکھے ہوئے پلیز ہیں، بٹ دے کنٹین اسٹرانگ ایلیمنٹس آف سیریس فیلنگس. لیکن غور سے دیکھا جائے تو ان کے اندر سنجیدہ ترین ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، سنجیدہ فیلنگس کے عناصر پائے جاتے ہیں، سنجیدہ فیلنگس سے متعلقہ کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں. ان دیر اٹیک آن سوسائٹی، اور یہ ایک اٹیک ہے سوسائٹی کے اوپر. جب سنجیدہ فیلنگس کو ہم پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں پلے کے اندر، تو لگتا ہے کہ دیٹ از اٹیک آن سوسائٹی ہوز کوڈ از انٹالرینٹ. اور یہ جو سنجیدہ فیلنگز ہیں اور پھر یہ جو اٹیک ہے سوسائٹی کے اوپر، یہ ایسے کوڈ پر اٹیک ہے جو انٹالرینٹ ہے، ایک ایسے نظم و ضبط پر اٹیک ہے سوسائٹی کے جو انٹالرینٹ ہے. سوسائٹی کے اندر موجود کچھ ٹوم فولریز ہیں، کچھ بے وقوفیاں اور حماقتیں موجود ہیں ایلیٹ کلاس کی، جو کہ ان کا کوڈ آف لائف ہے، ان کا نظم و ضبط ہے زندگی کا، اور یہ سارا کا سارا انٹالرینٹ ہے. بٹ ہوز انٹالرنس از ہپوکریٹیکل. بٹ یہ جو انٹالرنس ہے، یہ جو ناقابل برداشت ایلیمنٹ موجود ہیں سوسائٹی کے، یہ جو کوڈ آف لائف جو انٹالرنس شو کرتا ہے، ایک بے رحم قسم کا ہے، ناقابل برداشت ہے، دیٹ از ہپوکریٹیکل ٹو. یہ ایٹ دا سیم ٹائم منافقانہ بھی ہے. یہ کویشچن یونیورسٹی نے ریز کیا ہے. اس کویشچن کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں جس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اس پلے کے اندر. وہ کوڈ کیا ہے، وہ کون سی چیزیں جس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، دیٹ از ہپوکریسی. اوکے. Now we'll start the question, and now we come to know that the question is social satire. مین کہ یہ پورا کا پورا ڈراما، یہ کامیڈی، دیٹ از اے سوشل سٹائر. یہ ایلیٹ کلاس کے اوپر ایک قسم کی طنز ہے. The best example of satire of Oscar Wilde is Happy Prince. Happy Prince highly imaginary story ہے. That is a magical events fact story, but when we go inside and analyze the things inside the story, تو ہمیں انسائٹ میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ oh, that is a really bitter satire on Victorian age. Now we are going to start the Oscar Wilde's this question. Wilde might have been the surgeon the modern soul needs so badly.
اے کاش کہ آسکر وائلڈ ایک سرجن کی طرح ہوتا جس کی اس ماڈرن دور کو ضرورت تھی. ٹو کٹ اوے دا پراؤڈ فلیش، تاکہ وہ سوسائٹی کا تکبر والا گوشت پوشت کاٹ دیتا، سرجری کر دیتا. فرام دا لیونگ باڈی آف مین، جو لوگ اس سوسائٹی کے زندہ لوگ ہیں ان کے اندر جو تکبر ہے، اے کاش ایک سرجن کی طرح وائلڈ اس تکبر کو کاٹ دیتا. ہو واز فلی الائیو، وہ لوگ جو زندہ باد تھے. انسٹیڈ مین اس سینٹنس میں کہا گیا ہے کہ آسکر وائلڈ اے کاش کے ایک سرجن کی طرح ہوتا اور وہ ایسی سٹائر کرتا، ایسی تنقید کرتا جس سے معاشرے کی مسائل حل ہو جاتے، جس سے معاشرے کے اندر موجود خام خواہ کا تکبر ختم ہو جاتا. انسٹیڈ ہی پٹ ڈاؤن دا نائف، اس کی بجائے آسکر وائلڈ نے نائف نیچے رکھ دیا، اس کی بجائے آسکر وائلڈ نے اپنا چاقو تو نیچے رکھ دیا، سرجری کا سامان نیچے رکھ دیا. اینڈ لیڈ آن آ سافٹ سینٹیمنٹل بام، اور اس نے ایک سینٹیمنٹل جذباتی قسم کی بام زخموں پر لگانا شروع کر دی. اینڈ ہیلپ ٹو میک دا کرپشن ورس، اور اس طرح سے اس نے کرپشن کو بڑھاوا دیا ہے. مین کہ آسکر وائلڈ نے سٹائر تو کی ہے، لیکن اس کی سٹائر یوں لگتا ہے جیسے ریفارم کا پرپس لیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اس کی سٹائر سے تو زیادہ ہوا ہے، کرپشن ورس ہوئی ہے، برائی بڑھی ہے، ایسا لگتا ہے. They have to put things, okay. Wilde and Pope are in the same position. الیگزینڈر پوپ نے بھی سوسائٹی کے اوپر سٹائر کی تھی، دیٹ واز اے ورسٹ سٹائر، بٹر سٹائر، اور وائلڈ نے بھی سٹائر کی ہے، تو دونوں ایک ہی پوزیشن پر نظر آتے ہیں. They have to put things in such a way as to make the people، وہ چیزوں کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ لوگ بن جاتے ہیں who would otherwise hang them. They have to put things in such a way، انہیں چیزوں کو اس انداز میں پیش کرنا پڑا. کنہیں؟ آسکر وائلڈ ہو یا پوپ ہو، انہیں چیزوں کو اس طرح فن کے اندر لپیٹ کر پیش کرنا پڑا ایز ٹو میک پیپل، ادروائز لوگ who would otherwise hang them، ادروائز لوگ اس کو سولی پر چڑھا دیتے، اسے پھانسی دے دیتے. بلیو دیٹ دے آر جوکنگ، بس انہوں نے، آسکر وائلڈ نے اور پوپ نے یوں بات کی ہے جیسے وہ مذاق کر رہے ہوں. مین اس سینٹنس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ آسکر وائلڈ نے اور پوپ نے اپنی سٹائر کو فن کے اندر فنی مینرز میں پیش کیا ہے، فن کے اندر لپیٹ کر پیش کیا ہے، وگرنہ اتنی بٹر سٹائر تو کوئی برداشت نہ کر پاتا اور لوگ اس کو مار ہی ڈالتے ہیں. ان دس سینیریو، اس سینیریو میں ہائیلی ایٹریبیوٹیڈ ویل چیریسڈ، اس سینیریو میں ہم کہتے ہیں، اس منظر میں، پس منظر میں ہم یہ کہیں گے کہ ہائیلی ایٹریبیوٹیڈ، کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی، ویل چیریسڈ بہت ہی خوشگوار، اینڈ انکسیلڈ سٹائر، اور برتر کمال قسم کی سٹائر کو استعمال کیا ہے. از دا پارٹ آف ماسٹر پیس دا امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ، امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ کی یہ ماسٹر پیس ہے، اس کے اندر زبردست قسم کی، خوشگوار قسم کی، کمال قسم کی سٹائر استعمال کی گئی ہے. This paragraph is created by me, Bhutta. There are extravagantly ridiculous characters. اس کامیڈی کے اندر بہت زیادہ مضحکہ خیز کردار ہیں. ایکسٹراویگنٹلی، فضول قسم کے، ریڈیکلس، مضحکہ خیز، مزاحیہ کردار ہیں. ریفلیکٹ، اور انہیں دیکھ کر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے that absurdity is the very core flame، کہ ابسرڈیٹی، حماقت جو ہے انسان کے اندر ایک شعلے کی طرح ہے. کور فلیم اندرونی شعلہ ہے. which burns the might of mind، جو انسان کے ذہن کو جلا ڈالتا ہے. مین کہ ابسرڈیٹی، حماقت انسان کے ذہن کے لیے بہت برا ہے. ایکچولی اینڈ سائیکولوجیکلی، در حقیقت اور نفسیاتی طور پر اگر دیکھا جائے، دا فنگرز آف دیئر سپرفیشلٹی، تو ان کریکٹر کی جو سپرفیشلٹی تھی، شوئینیس تھی، ان کریکٹرز کی جو مصنوعیت تھی، ور فاؤنڈلنگ دیئر وائی، ان کی شوخی جو تھی وہ اپنا راستہ تلاش کر رہی تھی. ان دا رف آف کلاس میٹرز، کلاس میٹرز کے اندر، یعنی کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ایلیٹ کلاس کا اور لوور کلاس کا کوئی کلیش ہے. یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کے پیرنٹیج کا پتہ نہیں ہے،
کچھ لوگ ہیں وہ ایلیٹ اسٹیٹس کانشیس ہیں، لیکن اس سارے کلیش کے اندر اصل بات یہ تھی کہ کریکٹر اپنی شوخیاں دکھانا چاہتے ہیں، شوخیاں مارنا چاہتے ہیں۔ The principal target of Stair in the importance of being earnest is the English upper class of the time. تو اسٹائر کا ٹارگٹ اپر کلاس بنی ہے وکٹورین پیریڈ کی، اینڈ نوبیلٹی، اور وہاں کے جو شاہی خاندان تھا وہ بھی، رائل فیملی جو تھی وہ بھی اس کی اسٹائر کی زد میں ہیں، ریپرزینٹڈ بائی الجرنن۔ اور یہ نوبیلٹی اور ایلیٹ کلاس، اپر کلاس، یہ کون ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ الجرنن ریپرزینٹ کرتا ہے، جیک وردنگ ریپرزینٹ کرتا ہے، اینڈولین فیئرفیکس ریپرزینٹ کرتی ہے، سسلی کارڈیو ریپرزینٹ کرتی ہے، اینڈ لیڈی بریکنل ایٹسٹرا۔ ان تمام کریکٹر سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹائر کی زد میں آنے والے جو کردار ہیں اور جو کلاس ہے وہ ایلیٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ون بائی ون کہ کس طرح سے مختلف کریکٹرز کو اسٹائر کا نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ اصل میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں کسی اعلیٰ کلاس کو۔ انڈر دا نائف آف الجرنن، انڈر دا نائف آف وائلڈ، وائلڈ کی چھری کے نیچے is a typical agent of English higher rank of the time. یہ ایک ٹپیکل ایجنٹ ہے انگلش سوسائٹی کے کسی ہائر رینک کا آف دا ٹائم، اس وقت کے ہائر رینک کو ریپرزینٹ کرنے والا جو کریکٹر ہے وہ الجرنن ہے، اور یہ اس وقت وائلڈ کی چھری کے نیچے ہے، اس کی اسٹائر کے نیچے ہے۔ ہیز شوئینس، اس کا دکھاوا، اوور ایکسائٹمنٹ، الجرنن نے جو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ شو کی ہے، ویسٹ فلنس اور بہت زیادہ فضول خرچ، اینڈ وینٹی اور فضولیات، ہیو بیجا تکبر، ہیو بین انکورڈ ان سچ اے وے، اور یہ ساری چیزیں انکورڈ کی گئی ہیں، واضح کی گئی ہیں ایسے انداز میں وچ میک اس گگل ہارٹلی، جو ہمیں دل کے اندر دل سے ہنساتی ہیں۔ یعنی کہ الجرنن کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی ٹام فولڈیز، اس کی اوور ایکسائٹمنٹ، شوئینس، اس کی وینٹی کو شو کر کے ہمیں بہت زیادہ ہنسایا گیا ہے، ہم دل سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، گیگل کرتے ہیں۔ الجرنن از اے لائٹ ہارٹڈ فیلو، الجرنن بس ہیپی ہیلدی کوئی آدمی تھا، لائٹ ہارٹڈ ان کے سنجیدہ نہیں تھا، اینڈ ایف ہز سرونٹ ڈرنکس شیمپین، اگر اس کے سرونٹ یعنی کہ الجرنن کے گھر کے اندر اگر ملازمین وہ بھی شراب شیمپین مہنگی ترین شراب پینا شروع کر دیتے الجرنن کی، ہی ٹیکس دا ایشو ہیپی گو لکی، وہ اس بات کو لاپرواہی سے لیتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، مطلب دیٹ از نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ He throws bang and parties and big parties. وہ شور شرابہ منعقد کراتا ہے، وہ پارٹیز رکھتا ہے، and on the other hand he says that he lacks money، اور دوسری طرف کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کس طرح فضول خرچیاں کرتا ہے، پارٹیز ارینج کرتا ہے، شور شرابے ارینج کرتا ہے۔ Another trait of his personality is his greed، ایک اور ٹریٹ اس کی پرسنالٹی کا ہے کہ وہ لالچی ہے، which has been focused، جس کو فوکس کیا گیا ہے کامیڈی کے اندر۔ جیک says about him، جیک وردنگ الجرنن کے بارے میں کہتا ہے that he is always hungry، کہ یہ تو ہمیشہ ہی بھوکا رہتا ہے، and keeps eating whether it is cucumbers, sandwiches or muffins، اور ہر وقت بس کھاتا رہتا ہے، چاہے اس کو سینڈوچ مل جائیں، کھیرے کے بنے ہوئے سینڈوچ مل جائیں، یا اس کو مل جائے کیک مل جائیں۔ اٹ سیمز دیٹ ایٹنگ از ہز پیٹ ہابی، اس کا مطلب ہے کہ ایٹنگ اس کی بڑی پیٹ قسم کی ہابی ہے، بڑی اس کی ڈومیسٹک ڈارلنگ دلچسپ، اس کی سب سے اہم ترین ہابی کھانا پینا ہے۔ تو یہ ایک سٹائر ہے، ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو کھانے کا خبط لاحق ہے۔ ہی از اے اسٹائلش ینگ مین، کون؟ الجرنن، ایل جی جسے کہتے ہیں، جو ریپرزنٹیٹیو ہے ہائر کلاس کا، ایلیٹ کلاس کا، اپر کلاس کا۔ ہی از اے اسٹائلش ینگ مین، یہ ایک اسٹائلش آدمی ہے، اینڈ از ویری مچ چوزی اباؤٹ ہز ویئر،
اور پہناوے کے اندر بہت زیادہ سلیکٹیو ہے، بہت زیادہ سلیکشن کرتا ہے کہ میں نے یہ اسکن ٹائٹ پہنی ہے، یہ جینز پہنا ہے اور یہ چیزیں پہننی ہیں. ہیز یا واٹس ایور جو بھی ڈریس تھا، جو کسٹیوم تھا اس دور کا. تو اب پتہ نہیں کہ اس وقت میں نے تو کہہ دیا کہ اسکن ٹائٹ پہننی ہے یا جینز پہننی ہے. پتہ نہیں وہ 19 سینچری کے اندر جینز یا اسکن ٹائٹ کا کوئی کنسیپٹ تھا بھی سے کہ نہیں تھا. بہرحال یہ بالکل ایسی بات ہے کہ وہ میں ایک دوست ہے میرا، تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا. تو اکرام کبریا اس کا نام ہے. تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا ایک انتہائی پنڈ کے اندر. وہ انتہائی پنڈ تھا، مطلب ایک تو پنڈ ہوتا ہے، ایک انتہائی پنڈ ہوتا ہے جہاں پر بس ایک سڑک ہوتی ہے اور دور ایک 2-4 مکان نظر آ رہے ہوتے ہیں اور باقی فصلیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر ہم مسجد میں بھی گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو مولوی صاحب بڑے وہاں پر ایجڈ مولوی صاحب تھے لیکن جذباتی بڑے تھے. تو وہ تقریر کر رہے تھے، تو بتا رہے تھے کہ ایک بار حضرت امام حسن اور حسین تشریف لا رہے تھے اینڈ ہولی پرافٹ واز واچنگ دیم ٹو امبریس اے وارم ویلکم. تو جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے بڑے خوبصورت چہرے ان کے دمک رہے تھے، ان کی آنکھوں کے اندر سرما تھا اور وہ وہاں سے خوبصورت نور کے لشکاریں مارتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں. اور جنہوں نے سونے سونے پیارے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور انہوں نے نیچے سونی سونی باٹا کی جوتیاں پہنی ہوئی ہیں اور اس نے کانٹے جو رکھا ہے اس طرح بات کو. اور میں سوچ کے حیران ہو گیا کہ اس نے خوبصورت باٹا کی جوتیاں پہنی ہوئی ہیں. اس وقت باٹا تو نہیں تھا. بہرحال مولوی صاحب نے تو کہہ دیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے اگر یہ کوتاہی ہے کسی قسم کی. بہرحال دیٹ واز ایلیمنٹ آف ٹکل کہ مے بی وہ انوسینٹ تھا مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے. تو ہی واز انوسینٹ، ہی واز تھنکنگ دیٹ کہ باٹا کی جوتی شاید اس نے سنی ہوگی، شاید کبھی پہنی نہیں ہوگی. اس کو لگا کہ باٹا کا مطلب شاید کوئی بڑی دبنگ قسم کی اچھی کوئی جوتی ہو، اچھی چیز کو کہتے ہیں کہ دبنگ کوئی کمال قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ باٹا کی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں خوبصورت جوتی یا نرم جوتی ہے، اس نے کہہ دیا باٹا کی جوتی. تو میں نے بھی ابھی کہہ دیا کہ اسکن ٹائٹ پہنتے تھے یا جینز پہنتے، پتہ نہیں جو بھی ان کا کسٹیوم تھا اس دور کے مطابق. بھاری بھرکم، میرے خیال میں ان دنوں کے نا بھاری بھرکم کپڑے پہننے جاتے تھے، بڑے بڑے چوگے پہنے جاتے تھے. تو واٹس ایور ہیز ہی کاؤنٹ اباؤٹ ڈریسز میکس اس لاف الاٹ. وہ جس طرح کے ڈریسز کا پہنتا ہے یا اس کے ڈریسز جس طرح کے وہ اس نے جمع کر رکھے ہیں، کلیکشن ہے، وہ ہمیں ہنساتے ہیں. الجرن claims himself to be immensely over educated. الجرنن یہ کہتا ہے کہ جی وہ شدید بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے، immensely بہت زیادہ اوور ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے. He also claims that he can play on piano competently. وہ کہتا ہے کہ وہ پیانو بھی بہت اچھا بجا لیتا ہے، competently، بڑے مضبوط انداز میں، بڑے مقابلتاً وہ پیانو بجاتا ہے، حالانکہ وہ بجا نہیں سکتا. One of his absurdities is that he expresses the lower orders of society. ایک اور حماقت اس کی یہ ہے اس ایلیٹ کلاس کے شخص کی کہ وہ لوور آرڈر آف دا سوسائٹی شو کرتا ہے، یعنی کہ جو مینرز لوور کلاس کے ہوتے ہیں وہ وہیں شو کرتا ہے. should set a noble example. he expects، تو وہ توقع کرتا ہے. one of his absurdities is that، اس کی جتنی بھی حماقتیں ان میں سے ایک حماقت یہ ہے، he expects the lower orders of the society. وہ سوسائٹی کے وہ توقع کرتا ہے کہ جو ادنا درجے کی سوسائٹی ہے، لوور کلاس کے لوگ ہیں، should set a noble example of moral responsibility، کہ انہیں اخلاقی ذمہ داری کی بہترین نوبل قسم کی مثالیں قائم کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں ایلیٹ کلاس، وہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ مارل شو کرے، لوور کلاس کا کام ہے کہ وہ بہترین مارل کریٹ کرے. اور یہ بات پیراڈاکسیکل ہے.
ویسے تو ایلیٹ کلاس جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ مثالیں قائم کریں گے تو لوور کلاس انہیں فالو کرے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس کا کام نہیں ہے کہ مارل بنائے، مارل بنانا لوور کلاس کا کام ہے، انہیں چاہیے کہ معاشرے کے اندر اعلیٰ قسم کے مارلز قائم کریں، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، پیراڈاکسیکل ہے، ویسے غلط نظر آتی ہے، اللاجیکل نظر آتی ہے، لیکن بات یہی ٹھیک ہے۔ ہمارے مارلز کون بناتا ہے؟ غریب بناتے ہیں، لوور کلاس کے لوگ بناتے ہیں، کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں مسائل ہوتے ہیں، مسائل انہیں درپیش ہیں۔ ایلیٹ کلاس کا آدمی یہ مارل سیٹ نہیں کرے گا کہ جی رات کو سونے سے پہلے ہمسایوں کا کنڈا بجا کر پتہ کر لیں کہ جی وہ بھوکے تو نہیں ہیں۔ ایلیٹ کلاس کا آدمی تو یہ مارل نہیں بنائے گا نا، یہ مارل بنائے گا لوور کلاس کا آدمی۔ تو وہ وہیں کہہ رہا ہے، وہ توقع کر رہا ہے کہ لوور کلاس کے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مارل سیٹ کریں۔ He is of the view that relatives are a tedious, a pack of people. وہ کہتا ہے کہ ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں tedious pack of people، یہ بڑے بور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ریلیٹیوز بور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیٹ از آلسو پیراڈاکسیکل اسٹائر ہے کہ بور قسم کے کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز وہ لوازمات میں پڑے رہتے ہیں، وہ تکلفات میں پڑے رہتے ہیں، وہ اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جبکہ دوست جو ہوتے ہیں جو ریلیٹیو نہیں ہوتے وہ اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ بور نہیں ہوتے۔ thus it shows his vanity، بس وہ اس طرح سے اپنی اوور پرائڈ شو کرتا ہے، اینڈ ایگوئزم، اور اپنی بہت زیادہ انا شو کرتا ہے، انا ون تو انا کا شو کرنا یا بیجا تکبر کا شو کرنا، یہ بھی ایک قسم کی اسٹائر ہے، کریکٹر کے اوپر اسٹائر ہے، تو ایلیٹ کلاس کے اوپر اسٹائر ہے۔ ون ایویڈنٹ اسپیکٹ آف ہز شالونیس از دیٹ ایٹ ایوری پارٹی، ایک اور پہلو اس کی شالونیس کا، اس کی شوخیوں کا، اس کے اچھال کا، کہ ہر پارٹی میں ہی وانٹس ٹو فلرٹ ود اینی ویمن، وہ کسی بھی عورت کے ساتھ فلرٹ کرنا پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی بھی عورت کے ساتھ فلرٹ ہونا چاہیے پارٹی کے اندر، کسی عورت کے ساتھ کوئی عشق، کوئی آنکھ مٹکا ضرور ہو۔ وداؤٹ اے ڈاؤٹ الجرننز ڈپکشن از آئرنک، کوئی شک نہیں الجرنن کو جس طرح پیش کیا گیا ہے دیٹ از آئرنک، یہ آئرنک ہے، یہ طنزیہ پیش کیا گیا ہے، اسٹیریکل ہے، طنزیہ اینڈ موکنگ، اور اس پر مذاق اڑایا جائے، اس لیے اس کریکٹر کو پیش کیا گیا ہے کہ کریکٹر کے اوپر، کریکٹر کو دیکھ کر اس پر اسٹائر کی جائے اور اس کی آئرنی کو دیکھا جائے اور پھر اس پر موک کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو اصل میں الجرنن کے اوپر اگر ہم موک کریں گے یا اس کے اوپر طنز کو دیکھیں گے تو ایکچولی یہ ہائی کلاس، اپر کلاس کے اوپر طنز ہوگا، ہم اپر کلاس پر موک کریں گے۔ ناؤ نیکسٹ از جیک وردنگ۔ دیکھتے ہیں جیک وردنگ کو جس طرح پیش کیا گیا ہے، کیسے میں اندازہ ہوتا ہے کہ دیٹ از آلسو آ اسٹائر آن اپر کلاس۔ جیک وردنگ از آلسو دا ممبر آف اپر کلاس، مجسٹریٹ ہے، لوکل مجسٹریٹ ہے، تو اپر کلاس کے اس فگر کو جب اسٹائر کا نشانہ بنایا جائے گا تو پھر سمجھیں گے انگلش سوسائٹی وکٹورین ایج میں اپر کلاس پر اسٹائر کی گئی ہے۔ جیکس پرسنالٹی ہیز آلسو بین ڈپکٹڈ اسٹائریکلی، جیک کی پرسنالٹی بھی طنزیہ طور پر پیش کی گئی ہے۔ جیک از اے ریپرزینٹیو آف دا اپر کلاس، ہی از رسپانسیبل گارڈین، وہ رسپانسیبل نگہبان ہے، اینڈ آ سوبر ینگ مین ان ہز ٹاک، اپنی گفتگو میں وہ اعلیٰ درجے کا آدمی نظر آتا ہے، اور وہ ایک رسپانسیبل قسم کا نگہبان بھی ہے سسلی کا۔ مس پرزم اسٹیٹس اباؤٹ ہم، مس پرزم کے یہ ویوز ہیں جیک وردنگ کے بارے میں۔ دیر از نو روم آف ٹریولٹی اینڈ آئیڈل میریمنٹ، اس کے اندر، اس شخص کے اندر تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے
کسی ادنی کام کو کرنے کی، یعنی کہ یہ تو کوئی ادنا کام کر بھی نہیں سکتا. اینڈ آئیڈل میریمنٹ، اور فضول قسم کی خوشیاں بھی یہ کبھی بھی نہیں لیتا، نہ ہی ان پر کنسنٹریٹ کرتا ہے. بٹ آن ادر ہینڈ his serious look is ridiculous. دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا جو سنجیدہ چہرہ ہے یا اس کا سنجیدہ امپیرنس جو ہے وہ بڑی مضحکہ خیز ہے. Cecily says that her uncle Jack looks so serious as if to give an impression that he is unwell. سیسلی تو کہتی ہے کہ وہ اس کا انکل جیک وہ اتنا سیریس نظر آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بیمار ہو بیچارہ. اس کے چہرے سے ایسے امپریشن آتے ہیں جیسے بیمار ہو یہ. جیکس ایکسٹریم سیریسنیس ہے. تو اب سنجیدگی کو دیکھیں کس طرح مضحکہ خیز بنایا گیا ہے کہ اتنے سنجیدہ. آپ نے انگلش سوسائٹی کی ایلیٹ کلاس یا رائل کلاس کو آپ نے دیکھا ہو تو بڑے بڑے وہ انہوں نے وہ لباس، ویمن نے اسپیشلی بڑے بڑے اس نے فراق پہنے ہوتے ہیں، گردن تک چڑھائے ہوتے ہیں، بالکل گردن سیدھی، کمر سیدھی، ٹائٹ فٹنگ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لگتے ہیں جیسے یہ لوگ بیمار ہیں، یہ انسان ہی نہیں ہے. لیکن ویری بیڈ. اور ان کے رائل پرسنالٹی کے شہزادہ وغیرہ میں نے دیکھا ہے، ایک دو بار ٹی وی میں دکھا رہے تھے BBC پر، تو میں دیکھ کر مجھے گن سے آنے لگے یار یہ کوئی زندگی ہے، رہن سہن کا کوئی طریقہ ہے. رہن سہن کا طریقہ دیکھنا ہے تو پھر آپ لٹریچر میں لیو ٹالسٹائی کا دیکھیں. 24 رومز والے ہاؤس میں پیدا ہوا، رائل فیملی میں. زندگی کا ایک حصہ ریلوے اسٹیشن پر سو کے گزار دیا. زندگی کا آخری حصہ بین والے کپڑے پہن کر وہ ایک پیجنٹ بن گیا، کسان بن گیا. اور کتنا بڑا ناولسٹ کہ انہوں نے کہا شیکسپیئر آف رشیا. ٹائٹل ملا دنیا میں تو ایلڈر بردر آف گاڈ، دیوتا کا بڑا بھائی اس کو کہا گیا. تو یہ ہے لیونگ، یہ ہے اسٹائل، ایزی ایزی ایزی. تو ٹائٹینک از آلسو اے گڈ ایگزامپل آف اٹ. ٹائٹینک میں دیکھیں ایلیٹ کلاس اور لوور کلاس اور ان کے درمیان رچی بسی خوشیاں. او واٹ اے لولی سینز دیر آر. آپ ٹائٹینک مووی دیکھیں، اس کے اندر ایلیٹ کلاس کی پارٹی بھی دکھائی گئی ہے. واٹ ٹائپ آف پارٹی واز اوور دیر؟ مینرز مینرز مینرز. اینڈ ان لوور کلاس پارٹی ٹکلنگ ٹکلنگ ٹکلنگ، گگل، شراب گر رہی ہے، کھانے گر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، رچے بسی خوشیاں، مزہ آ گیا. تو یہاں پر اتنا سنجیدہ جیسے لگتا ہے کہ ان ویل ہو. جیکس ایکسٹریم سیریسنیس ہیز بین شارپلی کنٹراسٹڈ ود الجرننز گائٹی. الجرنن اگر گائٹی رکھتا ہے، وہ ہر وقت مسکراتا، ہنستا، کہہ کے لگاتا چہرہ اور مزاج رکھتا ہے، تو پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس کے کنٹراسٹ میں دکھایا گیا ہے کہ جیک بھی ایک ایلیٹ کلاس کا آدمی ہے اور انتہائی سنجیدگی رکھتا ہے. He makes errors of judgment and think that Andoline is very intelligent kind of girl. اب اس کا ایرر آف ججمنٹ دیکھیں، اس کو اتنی ججمنٹ نہیں ہے کہ اینڈولین کس طرح کی عورت ہے. وہ اینڈولین کو بہت سنجیدہ اور انٹیلیجنٹ کائنڈ آف گرل سمجھتا ہے. while she is a shallow character، جبکہ وہ بھی کھوکھلی ہے، شوخی ہے، اچھال ہے اس کے کریکٹر میں. He admires Cecily because she has an excellent appetite. Admires Cecily، اور وہ سسلی کو ایڈمائر کرتا ہے، وہ سسلی کی تعریف کرتا ہے. Because she has an excellent appetite and pays no attention to her studies. کہ وہ کمال قسم کی ایپیٹائٹ بھوک کو کہتے ہیں، وہ کمال قسم کی بھوک رکھتی ہے. اور وہ تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دیتی. یہ جیک وردنگ جو ہے بڑی تعریف کر سسلی کی، ہاں یہ بڑی اچھی ہے، یہ اسٹڈی پر کوئی توجہ نہیں دیتی اور اس سے بڑی اچھی سے بھوک لگتی ہے. Thus the portrayal of Jack is good target of Wild Star. تو جیک وردنگ بھی اسٹار کا ایک زبردست قسم کا ٹارگٹ رہا ہے، وائلڈ کی اسٹار کا.
پورٹریل کا مطلب ہوتا ہے کریکٹر. اینڈولین کا کریکٹر دیکھتے ہیں کہ کس طرح اینڈولین کے کریکٹر کو سٹائر کا نشانہ بنا کر آسکر وائلڈ نے انگلش سوسائٹی کی ویمن کو سٹائر کا نشانہ بنایا ہے. اینڈولین از آلسو شالو اینڈ ریڈیکلس کریکٹر. اینڈولین بھی شالو اور مضحکہ خیز ایسا کریکٹر جس کے اوپر مذاق، جس پر ہنسی آئے. شی ہیز این انوائز ہیبٹ آف رائٹنگ اے ڈائری. اب اس کی ایک غیر عقلی قسم کی عادت ہے کہ وہ ڈائری لکھتی ہے. انسٹیڈ آف ہولڈنگ فیکٹس ان ہر میموری. وہ اپنی ڈائری لکھتی ہے بجائے اس کے کہ سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو حقیقت ہے، حقائق ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے جب بھی کوئی انسیڈنٹ آتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اچھا تو تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، آئی ول رائٹ اٹ ان ڈائری. وہ ڈائری لکھنا شروع کر دیتی ہے. تو ڈائری کا بھی خپت ایک دور تھا جب ڈائری کا بھی بڑا لوگوں کو شوق ہوتا کہ ڈائری لکھیں. تو ٹیچر بھی ہمیں کہا کرتے تھے، بھائی ڈائری لکھا کرو، اپنی ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھا کرو. اب ڈائری نہیں لکھیں گے، اب مرنے سے پہلے اپنے فیس بک کا پاسورڈ بتا کے جائیں گے اپنے بچوں کو، اور وہاں سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے ساری زندگی میں کیا یخ مارا ہے. وین شی میکس اے ریلوے جرنی. ریلوے کے اندر جب وہ سفر کر رہی تھی ریل کے اندر، شی کیریز اے ڈائری ود ہر فار نتھنگ. اس وقت بھی ڈائری اس نے ساتھ اٹھائی ہوئی ہے، کس لیے؟ بس ایسے ہی. بٹ ٹو ریڈ امیزنگ تھنگس. بس وہ ڈائری کے اندر لکھے ہوئے جو چھوٹی چھوٹی ٹپس تھیں وہ پڑھتی رہی. بٹ ہر موسٹ کین irrationality از ہر لو فار the name ارنسٹ. سب سے بڑی اس کی اہمکانہ بات irrationality، اہمکانہ بات یہ ہے کہ وہ ارنسٹ کے نام سے محبت کرتی ہے، چاہے ارنسٹ کسی کا نام بھی کیوں نہ ہو. شی از آف دا ویو دیٹ ارنسٹ از اے ڈیوائن اینڈ میوزیکل نیم. وہ کہتے ہیں ارنسٹ ایک دیوتائی نام ہے اور ارنسٹ ایک میوزیکل نیم ہے. اینڈ اٹ پروڈیوسز وائبریشنز. اور میں ارنسٹ کا نام لیتی ہوں تو میرے من کے تار بجنے لگتے ہیں. لیٹر آن شی میریز دا پرسن نیمڈ ارنسٹ. یو کین سی دیٹ شی آلسو میریڈ ود جیک ورتھنگ ود دا نیم آف ارنسٹ. بٹ ہر گڈ کوالٹی از دیٹ شی ہیز ٹیلنٹ فار وٹی چیٹ. اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتی ہے، عقلی باتیں کرتی ہے. So this character is also one of the Wilde's praise of style. بس یہ کریکٹر بھی وائلڈ کی سٹائر کا شکار ہوا ہے. سسلی کارڈو is another representative of the aristocratic class. سسلی کارڈو اعلیٰ درجے aristocratic اعلیٰ لوگوں کے اعلیٰ کلاس کا ایک کی ریپرزنٹیٹیو ہے، کی نمائندہ ہے. although she is a better specimen than گینڈولین. اینڈولین کی نسبت سسلی زیادہ اچھی اگزامپل ہے، زیادہ اچھی ریپرزنٹیٹیو ہے ارسٹوکریٹک کلاس کی. ارسٹوکریٹک کہتے ہیں مجسٹریٹ، ہائیلی ایٹریبیوٹڈ جج، ڈائریکٹر جنرل، چیئرمین، جو اعلیٰ رینک پر رہتے ہوں، اعلیٰ درجے پر رہتے ہوں، اعلیٰ ان کے پاس اختیارات ہوں، انہیں ارسٹوکریٹک کہتے ہیں. شی امیوزز اس بائی ہر فیلنگز اینڈ ایبسرڈیٹیز. وہ اپنی ناکامیوں اور اپنی حماقتوں سے ہمیں ہنساتی ہے. شی از لیسٹ انٹرسٹڈ ان جیوگرافی. جیوگرافی میں تو وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. جیوگرافی زمین کا علم جو ہوتا ہے، زمین کی تقسیم کا علم ہے. گرامر اینڈ پولیٹیکل اکانومی، اور سیاست زدہ جو اکانومی ہے، معیشت ہے، دولت پیسے کی جو بات ہے سیاسی والے سے، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. گرامر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اینڈ ریگارڈز دم ایز ہارڈ. اور وہ کہتی ہے پولیٹیکل اکانومی، گرامر یا جیوگرافی یہ تو ہارڈ ہیں، یہ تو ڈراؤنے ہیں. شی از اے ڈائری ریکارڈر and records the minor details of her life. ویسے میں سوچ رہا ہوں یہ اکانومکس ایک سبجیکٹ ہے، بزنس ایک سبجیکٹ ہے. میں بھی
میں نے گریجویشن کے اندر اکنامکس رکھی تھی اور میرے مارکس بھی اچھے تھے, 131 تھے آؤٹ آف 200. تو ٹیچر کا میں نے اچھا خاصا سر کھایا تھا اور نئی نئی تھیریز بھی بیان کر دی تھی اپنی اسٹڈی کے دوران, چیلنج بھی کر دیے تھے کچھ تھیریز کو. بہت برین اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, تو وہاں بھی ایسا کچھ ہو رہا تھا. تو آئی وانٹ ٹو ڈو ماسٹر ان اکنامکس, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں نہیں گیا. اگر میں اس فیلڈ میں چلا جاتا, اس وقت آپ کے ساتھ ہم کلام نہ ہوتا, اس وقت دور دراز کی سرزمینوں پر آپ بیٹھے ہیں, آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہے اور باتیں کر رہے ہیں. اگر میں سوچیں کہ ماسٹر ان اکنامکس ہوتا تو مسٹ بی آئی ووڈ بی ان سم بینک, کسی بینک میں بیٹھا ہوا کوئی تھیری یا حساب کتاب کر رہا ہوتا اور کڑ رہا ہوتا دل میں کہ کیا دماغ عذاب میں ڈالا ہوا ہے. ویسے انگلش لٹریچر سب سے مزے کا سبجیکٹ ہے, دیٹس اے فلاسفی. That is a philosophy, that is psychology. ردم ہے. تو اس کے اندر مزہ ہے. بس تکیہ لگائیں, بس دیوار کے ساتھ چائے کا تھرمس رکھیں, سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ ساتھ رکھیں, بس سنتے جائیں, پڑھتے جائیں, انجوائے کریں. سب سے اچھا سبجیکٹ اور سب سے وردی سبجیکٹ ہے اس وقت, سب سے وردی سبجیکٹ ہے. لیکن اس کے اندر ہم تمام لٹریچر کے لوگوں کو نئی راہیں تلاش کرنی ہوں گی. ہمیں اپنی لٹریچر کے اندر فلمز کو لانا ہوگا, ہمیں اپنی لٹریچر کے اندر سانگز شامل کرنے ہوں گے, ہمیں اپنے لٹریچر کے اندر وہ پولیٹکس کو لانا ہوگا, پولیٹکس کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو لیڈ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ زندہ رہے, اس کی ورتھ آج بھی ہے لیکن اس سے زیادہ بڑھ جائے اور آنے والے دور کے ساتھ چلے, تو آپ کو اپنے لٹریچر کے اندر انٹرنیٹ بھی لانا ہوگا, آئی ٹی بھی لانی ہوگی. آپ کو اپنے لٹریچر کے اندر فلمز کو لانا ہوگا, آپ کو اپنے لٹریچر کے اندر سانگز کو لانا ہوگا. یہ پوئمز, لیرکس اور ناول کو تو بالکل ختم کرنا ہوگا. ناول پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اس کے اندر کچھ نئی چیزیں شامل کرنی ہوں گی, جیسا کہ جوکس ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹکلنگ جوکس ہیں, یہ بھی لٹریچر کا حصہ ہونے چاہیے. لٹریچر کا ہی حصہ ہیں یہ جوکس, وہ شامل کرنے چاہیے. کوئی نئی چیز, انسیڈنٹ, چھوٹے چھوٹے شارٹ انسیڈنٹ ہونے چاہیے, 15 منٹس کا, 10 منٹس کا, وہ ہونے چاہیے. اس طرح کی چیزیں, انسیڈنٹ اور جوکس, یہ شامل کر دیے جائیں اس کے اندر تو بہت اچھا ہوگا. تو ناولز کو آئی تھنک اس سے ریموو کر دینا چاہیے. کرٹیسزم ہونا چاہیے. اگر پروز فارم میں لمبے لمبے کوئی ایسیز ہیں تو ان کو بھی ریموو کر دینا چاہیے. کوئی نئی چیز اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ کوئی ٹاپک سینسز ہو سکتا ہے, کوئی سینسز کا ایک ٹاپک ہو جائے, اسپریچولزم کا ایک ٹاپک ہو جائے. تو اگر یہ چیزیں آ جائیں, پیس آف مائنڈ کا ایک ٹاپک ہو جائے کہ آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تو ان کو پیس آف مائنڈ کیسے دیا جائے, لٹریچر انہیں پرووائڈ کرے. جس طرح کہ آپ ایک غزل پڑھتے ہیں یا ایک پوئم پڑھ کر آپ کو سکون آتا ہے روحانی طور پر, تو آپ ہو سکتا ہے اس کو اسپیشلی کوئی سبجیکٹ بنے. تو 6 اور 7 میں نے آپشنز دے دی ہیں, ان پر کام کرنا. میں نے تو کام کرنا ہے ان کے اوپر. آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ لٹریچر کے ساتھ رہیں, پورے وجود کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ لٹریچر کے ساتھ ہو جائیں. خدا کی قسم آپ کی زندگی خوبصورت ترین ہو جائے گی. پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوگا, آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. دنیا, لوگ آپ کو جانیں گے, آپ کی تعریف کریں گے. کیا چاہیے انسان کو 2 چیزیں چاہیے. ایک چیز ہی چاہیے انسان کو, بس انسان کو رسپیکٹ چاہیے. پیسہ بھی رسپیکٹ حاصل کرنے کے لیے گین کیا جاتا ہے. بیسک فیسلٹیز اور رسپیکٹ, یہ 2 چیزیں بہترین کمبینیشن ہے. بس یہ 2 چیزیں مل سکتی ہیں, لیکن ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا ہوگا. آپ کو کرنا ہوگا, آپ جس جگہ جہاں پر بھی ہیں آپ کو لکھنا ہوگا. آپ لٹریچر, ایم اے انگلش لٹریچر کریں, پھر آپ لکھیں بھی صحیح.
بہت سارے نیوز پیپر ہیں، نیوز پیپر میں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی سٹوریز، فکشن، کوئی چھوٹا سا ڈرامہ، کچھ جوکس، اس کے 10 جوکس اکٹھے کریں، 15-20 نیوز پیپرز کو بھیج دیں، نیوز پیپر کے ایڈیٹرز کے نام پتے انٹرنیٹ سے لے لیں، ان کے نام پر خط ارسال کر لیں یا ان کو میل کر دیں اور ساتھ ریکویسٹ کر دیں، ساتھ فون کر دیں، جی ہمارا یہ پبلش کریں۔ پبلش ہوں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، لوگ پڑھیں گے، لوگوں کے اندر شعور ہوگا۔ آپ اس معاشرے میں، پاکستان بہترین جگہ ہے لٹریچر کے لوگوں کے لیے۔ وائی؟ بیکاز یہاں ضرورت ہے، یہاں ضرورت ہے۔ افغانستان بہترین جگہ ہے کیونکہ وہاں ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش، انڈیا بہترین جگہ ہے کیونکہ وہاں ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی، اگر آپ نیوز پیپر میں پبلش نہیں ہو سکتے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہے، آپ اچھا لکھتے ہیں، تو آپ اپنے فیس بک پر ڈالیے، بس فیس بک سے لوگ پڑھیں گے۔ اپنے ٹویٹر پر ڈالیے، لوگ آپ کے فالوور بن جائیں گے۔ بس آپ لکھتے جائیے معاشرے کے بینیفٹ کے لیے۔ اور پھر جب ابھی تو ایک لیکچرار بننے کے لیے بندہ بلایا جاتا ہے، ایک بھوت قسم کے 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے، جاہل قسم کے، اور وہ جہالت جھاڑتے ہیں اپنی، کہ جی بتائیں، جی یہ بتائیں وہ جو میو پساں تھا اس کی بیگم کا نام کیا تھا۔ وہ جہالت جھاڑتے ہیں اپنی، بجائے اس کے یہ پوچھنے کے یس آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ اگر آپ نے کیٹس پڑھا ہے تو کیٹس واز کلاسیکل اور ہی واز رومانٹک، دیٹ از اے ٹاپک۔ یہاں پر گفتگو سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ فلاں دور میں کہاں تھا، میموری کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو لیکچرشپ کے یہ جو کرائٹیریا ہے دیٹ از آلسو رانگ۔ لیکچرشپ کا آگے جو آنے والا دور ہے جس کو لیکچرشپ ملے گی، پہلی بات تو یہ یونیورسٹیز، یہ سکولز، یہ کالجز، یہ ڈیزرٹڈ ہونے والے ہیں، یہ ڈیزرٹڈ ہو جانے والے ہیں۔ ابھی لوگ مجھے، میرے دوست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں امریکہ میں کہاں یونیورسٹی ڈیزرٹ ہو گئی ہیں، کہاں امریکہ کے اندر یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں، کالجز بند ہو گئے ہیں، اسکول کہاں بند ہوئے ہیں۔ وہ اتنے لیٹسٹ لوگ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، اس کے باوجود وہاں پر یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ تو وہ بھی جاہل ہو سکتے ہیں بھائی، ان کی دماغ میں بھی کوئی بات نہیں بھی آ سکتی۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ اگر اچھا لکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں ہر بات آ جائے۔ یہ جو انٹرنیٹ آئی ٹی آ گئی ہے سامنے آپ کے، بس فائنل ہے۔ کیا ضرورت ہے باہر جا کر مارل گین کرنے کی، سکول میں جا کے پڑھنے کی؟ یہ سکولز، یہ کتابیں بند کر کے یہاں پر صرف اور صرف ایکسرسائزز کرائی جائیں گی۔ یہ سکول ایکسرسائزز کے کلب کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ یونیورسٹیز بھی بڑے بڑے گروہ بن جائیں گے، بڑے بڑے یہاں پر صرف یہ درخت اگائے ہوئے ہیں، پرانی عمارتیں، لوگ یہاں پر وزٹ کرنے آئیں گے، پکنک منانے آئیں گے۔ اسٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے پڑھیں گے، جس طرح آن لائن آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ ایک چیز کو کھوجنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو 1000 اس کے بارے میں رسپانسز آتے ہیں گوگل پر۔ آپ ہر طرح سے چیز کو انالائز کر سکتے ہیں، 200 لوگوں کو سن سکتے ہیں۔ تو سکول پڑھنے کے لیے کیا کرنے جائیں گے ہم؟ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز ہماری پکنک پلیسز ہوں گی ہمارے بچوں کی، اور وہ وہاں جا کر نیچر کے ساتھ رہنا سیکھیں گے، وہاں جا کر وہ ایکسرسائزز کریں گے۔ نالج گھر بیٹھے اب پرووائڈ ہوگا بس۔ تو آئندہ آنے والے دور میں آپ کی لکھی ہوئی رائٹنگز کتابوں کی شکل میں نہیں پڑھی جائیں گی، آپ کے ٹویٹر کو فالو کیا جائے گا، اور لوگ ورک دیکھیں گے۔ ایک بچہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ جسٹ یہ دیکھے گا کہ جی یہ لیکچرر ایم کے بھٹا کب سے کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں، اس کے کتنے فالوورز ہیں۔ جس کے جتنے زیادہ فالوورز ہوں گے وہ اتنا بڑا لیکچرر، پروفیسر، اسکالر ہوگا۔ ویری سمپل۔ نہ بکس لکھنے کی ضرورت ہے، نہ نیوز پیپر پر جانے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق وہ ارننگ کرے گا۔ ویری سمپل۔ سو ہم بات کر رہے تھے سسلی کارڈو کی، تو وہ تو اکنامکس کے اندر اور پولیٹیکل اکانومی کے اندر اور گرامر کے اندر، اور ان کو سب کو جیوگرافی کو ہارڈ کہتی تھی۔ تو میں شکر کر رہا تھا کہ میں اکنامکس نہیں بنا، میں
اکنامکس کا اسٹوڈنٹ نہیں بنا، لٹریچر کا بن گیا ہوں، مزہ آ گیا ابھی ہمیں تو لٹریچر پڑھ کے۔ شی از اے ڈائری ریکارڈر، شی از اے ڈائری ریکارڈر، وہ بھی ڈائری لکھا کرتی تھی، اینڈ ریکارڈز دا مائنر ڈیٹیل آف ہر لائف، اور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ریکارڈ کرتی تھی، کالنگ اٹس کنٹینٹس دا ونڈرفل سیکرٹس، اور وہ اپنے کنٹینٹ میں لکھتی یا اپنی لسٹ میں لکھتی یا اپنی ڈائری کے اندر لکھتی کہ یہ میرے ونڈرفل سیکرٹس ہیں، کمال قسم کے سیکرٹس ہیں۔ شی از بیوٹیفل بٹ ریڈیکولس اینڈ گوز ان ٹو رپچرس اوور دا نیم ارنسٹ، وہ خوبصورت ہے، مذائقہ خیز بھی ہے، اور ارنسٹ کا نام سن کے تو وہ بھی ایک کیفیت میں آ جاتی ہے، اس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے مزے کی۔ شی فالز ان لو ود دا پرسن ہوز نیم از ارنسٹ ایون وداؤٹ سیئنگ ہم، بس اس نے جیک وردن کے بھائی کا نام سنا تھا ارنسٹ ہے، تو اس ارنسٹ کے نام کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شی گاٹ انگیج ٹو ہم ان ہر امیجنیشن، بس خواب خیال کے اندر اس نے کہا میری تو منگنی بھی ہوگی اس سے، اینڈ باٹ آ رنگ آن ہز بہاف، اور الجرنن کی طرف سے خود ہی اس نے انگوٹھی لے لی اور انگوٹھی پہن بھی لی۔ ہر ایبسرڈیٹی فردر اپیئرس، اس کی ایبسرڈیٹی مزید واضح ہوتی ہے۔ ان ہر وانٹنگ ٹو پٹ ڈاؤن ان ہر ڈائری ایوری ورڈ، وہ ہر ایک لفظ اپنی ڈائری میں لکھنا چاہتی ہے، دیٹ ہر لور ہیز ٹو سے ان ہر پریز، جو لفظ بھی اس کے لور نے اس کی پریز میں کہا ہے، جو لفظ بھی کہا ہے اس لفظ کو وہ وہاں پر ڈائری میں لکھنا چاہتی ہے۔ لور نے کوئی لفظ بھی اس کی پریز میں کہہ دیا تو وہ ڈائری میں لکھ لیتی ہے، یعنی کہ ڈائری لکھنے کا وہ کریز ہے۔ تو اب تو ڈائری سسٹم ختم ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا ہی ہے۔ لیڈی بریکنل's portrayal is perhaps the most satirical، لیڈی بریکنل کا کریکٹر تو واقعی بہت سٹیریکل ہے، بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے لیڈی بریکنل کو۔ تھرو ہر کریکٹر دا فالٹس آف دا اپر کلاس ہیو بین ایکسپوزڈ، اور اس کے کریکٹرز کے ذریعے جو اپر کلاس کی غلطیاں ہیں یا اپر کلاس کے جو فالٹس ہیں، ان کے جو اندر غلط چیزیں ہیں، نقص ہیں جو ان کے اندر، اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ شی از کلاس کانشیس لیڈی، وہ اپر کلاس کی ہے تو کہتی ہے بس جس شخص سے بھی تعلق ہو اس کا وہ اپر کلاس سے ہو، کلاس کانشیس ہے۔ شی کلیمز ٹو ہیو اے ٹیسٹ فار میوزک، وہ کہتی ہے کہ اس کا میوزک میں بڑا اچھا ٹیسٹ ہے، وہ بڑے اچھے کان رکھتی ہے میوزک کے بارے میں۔ بٹ شی وڈ لائک ہر نیفیو ٹو میک دا سلیکشن آف دا نمبرز ٹو بی پلیڈ ایٹ ہر پارٹی، لیکن میوزک کے بارے میں وہ بالکل زیرو جانتی ہے، اور وہ اپنے نیفیو سے کہتی ہے، الجرنن سے، کہ بھئی تم سلیکٹ کرو کون سے نمبرز چلانے ہیں، کون سے یعنی کہ سانگز چلانے ہیں۔ سمپلی ہر ٹیسٹ از میوزک ان میوزک از اے پریٹینس، سمپلی اس کا میوزک کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ پریٹینس ہے، یعنی کہ کوئی ٹیسٹ نہیں رکھتی، بس وہ دکھاوا کرتی ہے ٹیسٹ کا۔ بٹ دس از وہ ایک لڑکی تھی، ہر نیم واز ارم، تو اس کی ایبسرڈیٹی بھی ایسی تھی، وہ بھی کلاس کانشیس تھی لڑکی۔ تو ایک دن کہہ رہی ہے کہ مجھے سانگز بڑے اچھے لگتے ہیں، میں نے کہا تم کلاسیکل سانگ سنتی ہو؟ کہتی ہے میں کلاسیکل سانگ سنتی ہوں۔ میں نے مہدی حسن کا سانگ لگا دیا، شعلہ تھا جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو، تو سانگ کچھ اس طرح سے تھا، شعلہ تھا جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو، شعلہ تھا میں بہت دور جا چکا ہوں، صدائیں مجھے نہ دو، شعلہ تھا جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو۔ میں نے کہا کہ ارم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بار سنا، دو بار سنا، چپ کر گئی، پھر میں نے کہا بولو نا کیا کہتا ہے؟
کہتے پتہ نہیں منہ میں بولے جا رہا ہے، پتہ نہیں منہ میں بولے جا رہا ہے. پتہ نہیں منہ میں بولی جا رہی ہے. تو یہ جو لیڈی بریکنل تھی یہ بھی میوزک کے بارے میں ایسا ہی ٹیسٹ رکھتی تھی جیسا کہ وہ ارم رکھتی تھی کہ اسے میوزک کی ہاؤ نہ تو پتہ نہیں تھی. تو وہ کہتی کہ میں میوزک کے بارے میں بڑا کچھ جانتی ہوں. تو اگر اسے میوزک سنائی جائے تو شاید وہ بھی یہی کہہ دے گی کہ پتہ نہیں منہ میں بولی جا رہا ہے. بٹ دس از اونلی مینور فوبل ان ہر. لیکن یہ مائنر قسم کا، چھوٹے قسم کا فالٹ ہے. فوبل کا مطلب فالٹ، اس کے اندر یہ چھوٹے درجے کا فالٹ ہے. ہر فینسیبل ابسرڈیز اور ہر سنوبری، اس کی سب سے بڑی حماقت ہے اس کی سنوبری، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر باتوں کو بیان کرنا، چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تکبر شو کرنا. ہر کلاس کانشیسنس، اور کلاس کانشیسنس بھی اس کی بڑی بیماری ہے. ہر مرسنری کیپنگ آئی آن پروفٹ، ہر وقت وہ پروفٹ پر ہی نظر رکھتی ہے. تو ویٹ کریں گے 2 منٹس. تو سب سے بڑی ایبسرڈیٹیز جو اس کی ہیں، جو پرنسپل ایبسرڈیٹیز کے اندر پہلی بات تو اس کی سنوبری ہے، تکبر ہے. ہر کلاس کانشیس، دوسری اس کی حماقت ہے. ہر مرسنری مین کہ پروفٹ مرسنری آؤٹ لک آف لائف، زندگی میں بس وہ پروفٹ کو مد نظر رکھتی ہے. ہر سسپیشیس نیچر، اس کی وہ سسپیشیس نیچر ہے، ہر وقت شک کرتی ہے. اینڈ اتھارٹیرین ٹیمپرامنٹ، اور اس کا مزاج اتھارٹی والا ہے. ہر وقت وہ اتھارٹی اپنی قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اتھارٹی کریکٹر اس طرح کا ہے کہ اتھارٹی اپنی بنانا چاہتا ہے لیکن اتھارٹی بنتی نہیں ہے. وہ چگلی کھاتی ہے پرسنالٹی کی، ہاں جی اس پرسنالٹی کو کم از کم اتنی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. The manner in which she cross-examines Jack to determine his suitability as her son-in-law shows both her suspicious nature. The manner in which she cross-examines Jack، جس طرح سے وہ جیک وردن کو ایگزامائن کرتی ہے، اس کا آگا پیچھا پوچھ رہی ہوتی ہے. to determine his suitability as her son-in-law، وہ یہ دیکھنے کے لیے کیا وہ اس قابل ہے بھی صحیح کہ وہ اس کا سن ان لا بنے. shows both her suspicious nature and her authoritarian temperament، یہ چیز واضح کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے کہ اس کا مزاج اتھارٹی والا ہے اور وہ بہت بڑی اتھارٹی ہے، اور وہ یہ شو کرنا چاہتی ہے سسپیشس نیچر ہے کہ وہ شک کرنے والی نیچر ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے مزاج کی سامنے جاتی ہیں کہ وہ اتھارٹی بھی رکھنا چاہتی ہے، وہ شک بھی کرتی ہے. تو یہ کیسے جب وہ ایگزامائن کر رہی ہوتی ہے جیک وردن کو، تو اس وقت اس کی پرسنالٹی کی یہ دو فالٹ یا یہ ایبسرڈیٹیز سامنے آتی ہیں. بٹ دیز ٹریٹس اپیئر اگین ان دا کویشچنس، لیکن یہ ٹریٹس، یہ خصوصیات، یہ اس کی پرسنالٹی کی جو باتیں ہیں، appear again in the questions which she subsequently asks in order to determine the suitability of Cicely as a wife for Algernon. بالکل اس وقت بھی اس کی پرسنالٹی کی یہ باتیں، یہ ٹریٹ سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ اتھارٹی ہے اور وہ شک کرنے والی نیچر ہے، جب وہ سسلی کے بارے میں آگو کرتی ہے کہ کیا واقعی وہ الجرنن کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. الجرنن کے لیے سسلی کی بیک گراؤنڈ بھی وہ پوچھتی ہے، سارا کچھ کویشچن ریز کرتی ہے. تو سبسیکوینٹلی تو نتیجتاً کیا سامنے جاتی ہے بات کہ شی از اتھارٹیٹیو ان ہر موڈ
in her temperament and she is suspicious in her nature. تو اگر یہ ایلیٹ کلاس کا ایک کریکٹر لیڈی بریکنل سسپیشیس نیچر رکھتی ہے اور اگر یہ اتھارٹیٹو موڈ رکھتی ہے تو اٹس مین دیٹ کہ ایلیٹ کلاس کو بھی یہ مرض لاحق ہے. دس سیکنڈ کراس ایگزامینیشن shows also the importance of money in her eyes. تو یہ بار بار جو پوچھتی ہے سسلی کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور جیک وردن کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، دونوں چیزیں شو کرتی ہیں کہ وہ گریڈی ہے، وہ صرف منی چاہتی ہے، منی ہی امپورٹنٹ ہے ان ہر مائنڈ. کہتے ہیں منی امپورٹنٹ ضرور ہے زندگی میں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز ہی منی ہے. پیسہ امپورٹنٹ بہت ہے لیکن ہر چیز ہی پیسہ نہیں ہے. بس یہ ایک فارمولہ ہے. اب پیسے کی آپ قدر یہ نہ کہیں کہ بالکل نہیں ہے صحیح، لیکن ہر چیز نہیں ہے پیسہ. بس وہ ایک ڈائلاگ تھا، وہ کہتا ہے یو کانٹ بائی ہیلتھ ود منی، یو کانٹ بائی ہیلتھ ود منی نار ود پاورٹی. آپ پیسے کے ذریعے صحت نہیں خرید سکتے اور نہ ہی غربت کے ساتھ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. Because as soon as she learns that Cicely will bring a rich dowry، جیسے اسے پتہ چلتا ہے کہ سسلی تو اپنے ساتھ بڑا جہیز لے کر آئے گی، she begins to see in Cicely certain qualities. تو سسلی کے اندر اسے کچھ کوالٹیز بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں which she had not observed before، جو اس نے پہلے آبزرو نہیں کی تھی. تو یہ مذائقہ خیز ہے، یہ ایک طنز ہے کہ ایلیٹ کلاس پیسے کو سامنے رکھ کر پھر کوالٹیز بتاتے ہیں کہ جیدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے. بس پیسہ ہے تو آپ کی بڑی دھومیں ہیں، آپ کی بڑی کوالٹیز ہیں. اور اگر آپ فیمس ہیں تو اور اتھارٹی رکھتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ کی بدترین عادتیں بھی لوگوں کے لیے ٹکلنگ کا باعث بنیں گی. لوگ مسکرا دیں گے، کیا بات ہے یار، اتنی وہ دیکھو یار کیسی بات کرتی ہے. جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں یہ الو کے پٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ادھر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. گورنمنٹ سیکٹر میں سارے جن کے ذہن بند ہوتے ہیں نا، جن کے ذہن کام نہیں کرتے، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جا کے گر جاتے ہیں کہ ہمیں روزی روٹی دو جی. یہ لوگ کہتے ہیں نوکریاں. اب ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے نوکریاں مانگنے کا. پہلے تو بہت ٹرینڈ تھا. پہلے جو 20 سال پہلے لوگ اور بات کرتے ہیں، دیکھو جی روزگار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں. خدا ان کو غارت کر، کیسی سیکی بن گئی تھی. بس گورنمنٹ کے کھاتے میں جانا ہے. کیوں؟ ذہن تو الو کے پٹھے بیٹھے ہوتے ہیں آفس کے اندر، جو کہتے ہیں کہ باقی جو نیچے والے ہیں وہ ان کی تعریفیں کریں، اور وہ ایسے ایبسرڈیٹیز کرتے ہیں، حماقتیں کرتے ہیں. تو لوگ، مجھے یاد ہے کہ میں ایک ڈپارٹمنٹ میں تھا، ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، ہندو کاف اسے کہتے ہیں. وہاں میں PA-SC تھا. تو وہاں پر ایک کرنل صاحب ہوتے تھے بڑی مونچھوں کے ساتھ. تو انہوں نے اپنے آفس کے اندر ایک ڈے بیڈ بچھایا ہوا تھا. تو وہ فولڈنگ بیڈ ہوتا ہے، وہ بچھایا ہوا تھا. تو وہ شام کو 3 بجے آتا تھا جب آفس کا ٹائم ختم ہوتا تھا، اور رات کو 10 بجے جاتا تھا. تو کچھ لوگ تو پریشان تھے اور تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جی اس کی خوشامد کرتے تھے اور کہتے دیکھو یار کیسا آدمی ہے، دیکھو 3 بجے آ جاتا ہے صاحب ہمارا، دیکھو آگے بیٹھتا ہے. تو انہیں مجبوراً کرنی پڑتی تھی. تو فیمس لوگ یا اتھارٹی جو ہوتی ہیں ان کی مذاق بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جی کیا بات ہے، اس کے ہر مذاق کو. اسی طرح سسلی کے اندر جب کوالٹیز بھی نظر آ رہی ہیں پیسے کے ساتھ، پیسہ آ گیا، ڈوری آئے گی، تو ساتھ ہی کوالٹیز بھی نظر آنے لگی. ہر باسی نیچر اور اس کی وہ مالکانہ نیچر جو ہے اتھارٹی والی appears also in the manner in which she exercises rigid control over her daughter. اور یہ اس وقت اس کے اتھارٹی والے مینرز واضح ہوتے ہیں جب وہ ان کو ایکسرسائز کرتی ہے
یعنی کہ اپنے مینرز کو تھوپتی ہے، وہ ریجڈ کنٹرول بناتی ہے اپنی ڈاٹر کے اوپر سختی کرتی ہے کہ تم نے جیک وردن کے ساتھ آئندہ نہیں ملنا، بس میں نے کہہ دیا. اینڈ ہر اون ہسبینڈ اینڈ دس اسپیکٹ آف ہر پرسنالٹی از ریڈیکیولڈ بائی دا آتھر. اور وہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر بھی اتھارٹی بنانے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ پرسنالٹی کا یہ پہلو جو ہے یہ مضحکہ خیز ہو جاتی ہے، وہ اس پرسنالٹی اس کی مضحکہ خیز ہو جاتی ہے. اور آتھر نے بھی اس کو اس طرح سے پیش کر کے اس کے پرسنالٹی کی اس طرح کے پہلو اجاگر کر کے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اسے مضحکہ خیز بنا دیا ہے. ریڈیکیولڈ کا مطلب ہے تنقید کرنا، مذاق اڑانا. Thus the portrayal of Lady Bracknell exposes the failings and absurdities of the English upper class Victorian era. تو بس لیڈی بریکنل کی پرسنالٹی کو ایکسپوز کر کے، اس کے پورٹرائل کو، اس کے کریکٹر کو ایکسپوز کر کے وکٹوریہ دور کی اپر کلاس کے اندر جو ایبسرڈیٹیز تھیں اور جو ناکامیاں تھیں اس کو ظاہر کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے. سو دیٹ از آلسو آ سٹائر. کریکٹر پورا کا پورا اور اس کی تمام تر ایکشن سٹائر ہیں اپر کلاس پر. نیکسٹ ڈاکٹر چیزیبل. 1 منٹ کا پاز. ٹیک 5 بریتھس، لانگ بریتھس. ڈاکٹر چیزبل از ریئیکٹر، پادری ہے. Another satirical portrait in the play is that of Dr. Chasuble. This portrayal، یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو تصویر ہے، is a satire on clergymen. یہ کلرجی مین کے اوپر سٹائر ہے، یہ مذہبی کلاس کے اوپر سٹائر ہے، یہ چرچ سے متعلقہ لوگوں کے اوپر سٹائر ہے. A clergyman is expected to inspire respect, but Dr. Chasuble excites our myth. ایک کلرجی مین سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے اندر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اجاگر کرے گا، اپنے بارے میں بھی اور لوگوں کے آپس میں نیٹنگ میں بھی، لوگوں کی آپس میں تعلق میں بھی وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ لے کر آئے گا. لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب تو ہمارے اندر انٹرٹینمنٹ کو اجاگر کرتے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر بڑے انٹرٹین ہوتے ہیں. ڈاکٹر چیزیبل از ریڈیکیولڈ فار ہز ہمفس مینر آف اسپیکنگ. اب چیزیبل از ریڈیکیولڈ، چیزیبل کو مضحکہ خیز کیا گیا ہے، رائٹر نے مضحکہ خیز بنایا ہے. کیسے؟ اس کے پمپس مینر سے آف اسپیکنگ. وہ جب بولتا ہے تو بڑا ہی شان کے ساتھ بولتا ہے، پمپس مینر میں اوور ہو کر بولتا ہے. ہز ہپوکریسی، اور اس کے اندر بھی منافقت ہے کہ ویسے تو بڑا پادری ہے، ریلیجس ہے، ہولی ہے، مقدس ہے، پاکیزہ ہے، لیکن وہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ مس پرزم کے بریسٹ پر ہوتی ہیں. اینڈ لیک آف ریئل اسکالرشپ، اور اس کے اندر واقعی کوئی کوالٹیز نہیں ہیں ایک ریئیکٹر ہونے کی، اصل اسکالرشپ اس کے اندر نہیں ہے، وہ اسکالر کی طرح نہیں ہے. تو یہ مولوی صاحب کا جو لفظ ہے مولوی، دیٹ از آلسو ایکچولی دیٹ دا نیم، اس کا مطلب مولوی کا اسکالر ہوتا تھا، لیکن اب مولوی کا مطلب برا یا چھوٹے درجے کا کنسیڈر کیا جاتا ہے، ناکام یا کنسیڈر کیا جاتا ہے، یا آئیڈل کنسیڈر کیا جاتا ہے. بس سائیکل پر داڑھی رکھ کر گھومتا پھرتا کوئی شخص. تو پہلے یہ اسکالر ہوا کرتا تھا، تو یہ ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ ہی واز اسکالر، اسکالرشپ، لیکن اصل میں ہے کوئی نہیں ڈاکٹر چیزیبل میں. ہی از کرسچن پریسٹ بٹ ہی کوٹس ہیگون تھا.
آتھرس، وہ کرسچن ہے لیکن وہ لیس پاپولر ریلیجن سے پیگان یعنی کہ دوسرے درجے کے جو آتھرز ہیں یا مذہب کے آتھرز ہیں ان کے کورس شامل کرتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص ہو تو ہندو لیکن وہ کسی چھوٹے درجے کے وہ پارسی کی کوئی اگزامپل دینا شروع کر دے، پارسی مذہب کی کوئی اگزامپل دینا شروع کر دے یا اس کے کوٹس شامل کرے اپنی اسپیچ کے اندر. His hypocrisy appears in the fact that he favors celibacy. اس کی ہپوکریسی اس وقت واضح ہو جاتی ہے اس حقیقت سے کہ وہ فیور کرتا ہے سیلیبیسی کی، وہ شادی کے بغیر شادی والی زندگی کو فیور دیتا ہے. مجھے اس بات سے خوشی ہو رہی ہے، بغیر شادی والی زندگی سے کو فیور دیتا ہے. بھائی شادی کے بارے میں میرے ویوز بڑے ڈیفرنٹ ہیں. میں نے شادی ابھی تک نہیں کی، 34 ایئرز میری ایج ہے تو میں خوش قسمت بھی اپنے کو کنسیڈر کرتا ہوں. اور شادی اگر کرنی ہو تو 40 سال کی عمر میں کریں اور پھر بچے پیدا نہ کریں، بس شادی کریں. تو وہ جو شادی ہوگی تو وہ آپ کی وائف، جس وقت آپ نے یہ فلاسفی سمجھ لی کہ وائف از اے بلیوڈ، پرماننٹ بلیوڈ شی از، جب یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی تو زندگی سب سے خوبصورت ہوگی. اور 40 سال میں پرماننٹ بلیوڈ لیں، اس سے پہلے کام کریں، محنت کریں، پیسہ کمائیں اور نالج بڑھائیں اپنی. بٹ ہی ہیڈ سیکسول ٹینڈنسیز ٹو ورڈ مسپرزم. ویسے تو وہ یہ سپیچ کرتا ہے، سیلیبریسی کی بات کرتا ہے کہ انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے، بیچلر رہنا چاہیے، لیکن خود وہ جذبات رکھتا ہے، ٹینڈنسیز، سیکسول فیلنگز رکھتا ہے مسپرزم کے بارے میں. ہی از ہالو اسپریچولی دیر فور. وہ اسپریچولی ہالو ہے، خالی ہے. آپ بھی دیکھ لیں کہ کہیں آپ بھی اسپریچولی خالی تو نہیں ہیں. اسپریچولی رچ ہونے کے لیے کچھ تھوڑے سے ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں. تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، اسپریچولی رچ ہو جائیں گے. جب اسپریچولی آپ رچ ہو جائیں گے تو پھر تو کمال ہو جائے گا نا. پھر وہ جو مزہ آئے گا تو وہ مزہ آپ نے پہلے کبھی نہیں لیا ہوگا. اسپریچولی رچ جب ہو جائیں گے تو وہ مزہ جو ہوگا، آپ کا سینہ، آپ کا دماغ، آپ کا دل جس طرح بھرا ہوا ہوگا ایک کیفیت میں، ایک مزے کی کیفیت میں ہر وقت ہوگا، تو آپ کہیں گے زندگی تو آپ دیکھیے، زندگی تو یہ ہے. اسپریچولی انسان کو رچ اسی وقت ہونا چاہیے جب انسان معاشرے کی ایکسائٹمنٹ سے بور ہو جائے، تو اس وقت پیور ٹائم ہوتا ہے اسپریچولیزم کی طرف آ جائیں. جب آپ زندگی کے دور میں کسی ادوار میں بور ہو جائیں. ویسے تو انسان نے اپنے آپ کو بور کرنے کے مواقع کم ہیں. آج انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہے، اور پھر کچھ ہمارے ہاں کلچرل جو بندھن ہیں وہ ہم شادی کا سپوز بندھن ہے اس میں بندھ جاتے ہیں، تو پھر بچے اور یہ مسئلے مسائل، تو پریشانی، انٹرٹینمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو انٹرٹینمنٹ، یوتھ کی انٹرٹینمنٹ چینج ہو جاتی ہے رائپ ایج کی پریشانیوں میں. آپ ایک دم چینج لیتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے، پریشانیوں میں آ جاتے ہیں جب آپ بچے وغیرہ پیدا کر لیتے ہیں. تو اگر آپ نے بچے نہیں ہیں، پریشانیاں مول نہیں لی ہوئی یا آپ کا سر بڑا ہے کہ آپ پریشانیوں سے لاپرواہ رہتے ہیں، تو پھر آپ اسپریچولیزم کی طرف اس وقت آئیں جب آپ معاشرے سے، زندگی سے بور ہونے لگیں. تو وہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے. وہاں پر صحیح اسٹرائک کرتی ہے اسپریچولیزم، اور وہاں آپ کی اسپیٹ 15-20 دنوں کے اندر رچ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اسپریچولی رچ ہونا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی hesitation. God has given me such qualities maybe. لوگ کہتے ہیں ایسا. He is hollow spiritual, therefore the author has sterilized his character in order to make us laugh. اور آتھر نے اس کریکٹر کو بھی اسٹیرائز کیا ہے تاکہ ہم ہنسیں.
اس پر بھی تنقید کی گئی ہے، طنز ہوا ہے۔ مس پرزم ٹیوٹر آف سسلی لاسٹ کریکٹر is also the target of wild style. She amuses us by her literary ears. وہ ہمیں ہنساتی ہے کیسے؟ اپنی ادبی باتوں سے، ادبی ہوایاں چھوڑتی ہے، ادبی ہوایاں چھوڑتی ہے، یہ بالکل ایپٹ ورڈ ہوگا اس کے لیے۔ She once wrote a 3-volume novel. ایک دفعہ 3 volume ناول لکھا تھا and put it in her ambulator اور اس نے اس کو فراملیٹر میں ڈال دیا، واکر میں ڈال دیا، جو بچوں کو جس میں بٹھاتے ہیں وہ اسے ایمبولیٹر کہتے ہیں۔ اینڈ پٹ دا بیبی ان دا ہینڈ بیگ، اور بچے کو اس نے بیگ میں ڈال دیا۔ absent mindedly which was deposited at Victoria Station، اور اس نے بیگ اپنا وکٹوریہ اسٹیشن پر چھوڑ دیا۔ thus she breached her duty۔ بس ہم دیکھتے ہیں مس پرزم نے اپنی ڈیوٹی کو کیسے نبھایا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹیز کو توڑا ہے، ڈیوٹیز کو پامال کیا ہے۔ She has moral errors also which she shows in her dislike of the wicked younger brother of Jack Worthing، اور اس کے اندر ایک مورل بھی ہے، اور وہ مورل کے حوالے سے کہتی ہے کہ وہ جیک وردن کے چھوٹے برادر بھائی کو ناپسند کرتی ہے کیونکہ وہ بڑا آوارہ گرد ہے اور ریبل ہے۔ And in her feeling of joy at the reported death of that wicked fellow، اور وہ اس وقت بڑی خوش ہوتی ہے جب وہ وکٹ فیلو کی موت ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، اسے موت کے اوپر تو پھر افسردہ ہونا چاہیے تھا، شی از مورلسٹ، لیکن کیونکہ مورلسٹ وہی ہوتا ہے جو قوم کو سیولائز کرنے کا سوچتا ہے، نہ کہ قوم کو مارنے کا سوچتا ہے۔ جس شخص کے ویوز کی وجہ سے ملک تقسیم ہو جائے، جس شخص کے ویوز کی وجہ سے لاکھوں لوگ لڑ کر مر جائیں، جس شخص کے ویوز کی وجہ سے مرد اپنی بہنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی ویشی کے نیچے بلاత్కాر کے عمل سے گزرتا ہوا دیکھے، جس شخص کے ویوز کا انجام یہ ہو کہ بیٹے اپنی ماؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بلاత్కాر اور ویشیوں کی زد میں دیکھیں، اس شخص کے ویوز اچھے نہیں ہو سکتے، وہ چاہے نہرو ہو چاہے گاندھی ہو۔ لو دا سنرز ہیٹ دا سن، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ کوئی مورل نہیں ہے کہ جیک وردن کا بھائی مر گیا ہے تو وہ خوش ہوتی ہے، تو یہ بھی مضحکہ خیز ہے، سٹائر ہے۔ شی از اے سنگل بٹ اسٹل چیریش ٹو میری ڈاکٹر چیزیبل۔ ابھی تک مس پرزم سنگل ہے اور وہ بڑی خوش ہے کہ ڈاکٹر چیزیبل کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ دیئر فور شی گوز فار واکس ود ڈاکٹر چیزیبل انڈر ون ایکسکیوز اور دا ادر۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کہہ کر، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ ڈاکٹر چیزیبل کے ساتھ واک کرتی ہے۔ Thus the portrayal of Miss Prism is also hysterical۔ بس مس پرزم کا پورٹریل جو ہے وہ hysterical ہے۔ through which Oscar Wilde has directed his satire، اور اس کے ذریعے آسکر وائلڈ نے اسٹائر کی ہے to the lower classes of the society کی لوور کلاسز کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آف دا 19th century کی جو لوور کلاسز تھے ان کو بھی مس پرزم کے ذریعے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ Concentrated brilliance and width in style and humor is the soul of Wilde's farcical comedy, the importance of being earnest۔ اگر ہم امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ کو پڑھتے ہیں اس کامیڈی کو، تو پہلی بات ہے یہ وائلڈ کی فارسیکل کامیڈی ہے۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز، انتہائی بھانڈ قسم کی کامیڈی ہے۔ بھانڈ کہتے ہیں ہم اردو میں
لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن لفظ کوئی اور نہیں ہے, لفظ کوئی اور انوینٹ کرنا پڑے گا. فارسیکل کامیڈی انتہائی ریفائنڈ قسم کی, عمدہ قسم کی کامیڈی ہے جس کے اندر کنسنٹریٹڈ بریلینس ہے, بھرپور روشنی ہے, اینڈ وڈتھ, اور اس کے لمبی چوڑی سٹائر بھی ہے اور مزہ بھی ہے. یعنی کہ اس کامیڈی کے اندر مزہ بھی ہے اور زبردست قسم کی وائڈ سٹائر بھی ہے اور زبردست قسم کی روشنی بھی ہے, چمک دمک بھی ہے, اور یہ ایک ریفائن قسم کی, عمدہ قسم کی کامیڈی ہے. اٹ ریفلیکٹس ڈفرینٹ ٹائپس آف ویپنس ٹو ورڈ سوسائٹی, اور یہ سوسائٹی کے ڈفرینٹ ویپنس کو اٹ ریفلیکٹس ڈفرینٹ ٹائپس آف ویپنس ٹو ورڈ سوسائٹی. اب یہ پوری کامیڈی شو کرتی ہے کہ کئی قسم کے ویپنز استعمال کیے گئے ہیں سوسائٹی پر. سوسائٹی کو کئی قسم کی ڈیوائسز کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. کیسی کیسی ڈیوائسز لگائی گئی ہیں, کیسے کیسے ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے سوسائٹی پر. فن, سوسائٹی کو فن کا نشانہ بنایا گیا ہے. وٹ, عقلی مذاق کا. یوز لیس فیوری کا, بغیر وجہ کے غصہ. باؤسٹرس نائسی لافٹر, باؤسٹرس بہت زیادہ, بڑے بڑے, نائسی شور شرابے والے, لافٹر کہہ کے. اور سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے بڑے بڑے کہکوں کا. یعنی کہ ہم جب ان کی ٹوم فولڈریز دیکھتے ہیں, حماقتیں دیکھتے ہیں, اپسرڈیٹیز دیکھتے ہیں, فولشنس دیکھتے ہیں, تو ہم کیا باؤسٹرس نائسی لافٹر لگاتے ہیں اس کے اوپر. سٹائر کا نشانہ بنایا گیا ہے. آئرنی ہے اس پلے کے اندر. آئرنی الٹ قسم کا طنز کہ کالے شخص کو گورا کہہ دینا, تم تو بڑے گورے ہو, کمال ہے جی. دا پلے unmasks the roguery and hypocrisy of the knaves and fools of Victorian. تو یہ پلے نیوز, بدماشوں, فولز اور بیوقوفوں, وکٹوریا دور کے بیوقوفوں اور بدماشوں کی منافقت, ہپوکریسی اینڈ روگری, اور بدماشی پر سے unmask کپڑا اٹھاتی ہے, اس پر سے ماسک اتارتی ہے. یعنی کہ وکٹورین پیریڈ کے جو بیوقوف ہیں ایلیٹ کلاس کے, اور جو نیوز ہیں, بدماش طبیعت کے لوگ ہیں, ان کی منافقت سے, ان کی بدماشی سے کپڑا اٹھ جاتا ہے. دا ٹیون اینڈ ایٹیٹیوڈ آف دا رائٹر آر فاسیکل, اور رائٹر کی ٹیون اور اس کا رویہ جو ہے فاسیکل ہے. فاسیکل یعنی کہ بہت ریفائن قسم کا, بہت مزاحیہ ہے, ریفائن مزاحیہ ہے, عمدہ مزاحیہ ہے, اوور رومانٹک. اور ٹیون جو ہے اور رویہ جو ہے جو رائٹر کا ہے پوری کامیڈی کے اندر اوور رومانٹک ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, نن سیریس ہے, بٹ انڈر لائن میسیج از فیکچوئل. لیکن اس ساری مزاح کے نیچے, ساری نن سیریس باتوں کے نیچے, اوور رومانٹک باتوں کے نیچے, فاسیکل باتوں کے نیچے, ڈائلاگس کے نیچے اصل جو انڈر لائن میسیج ہے وہ فیکچوئل ہے, وہ بڑا حقیقت پر ہے. کیا؟ دا ریفارمیشن آف ویکنیس, فولیز اینڈ ابسرڈیٹیز آف سوسائٹی, کہ سوسائٹی کی ویکنیسز, کمزوریاں, ان کی حماقتیں, اور ایبسرڈیٹیز بھی حماقتیں ہوتی ہیں, ان کی حماقتیں سوسائٹی کی ریفارم ہونی چاہیے, ٹھیک ہونی چاہیے. یہ میسج دیا گیا ہے کہ لوگوں کو, ایلیٹ کلاس کو اب چھٹکارا پانا چاہیے اپنی ایبسرڈیٹیز سے, اپنی ویکنیسز سے, اپنے فالٹس سے. سو دیٹ واز دا کویشچن, اینڈ so nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.